10 नवंबर सोमवार का दिन और वीलॉग में जो अब तक की अपडेट्स और अहम खबरें वो आपके सामने रखनी है। एक तो सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा का आज मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है और अहम पाबंदियां खत्म की हैं। 27वीं तरमीम का बड़ा अहम दिन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, असेंबलियां भी, इजलास भी है, क्या तरमीम आज ही पास होनी है। मौलाना से अहम मुलाकातें, मौलाना के 2 सेनेटर्स मिसिंग हैं, राब्ते खत्म हुए हैं। फिर अदालतों से खबर आ रही है कि जजेस ने आज फैसला करना है कि इस्तीफे देने या निजाम का हिस्सा बनना है। और इस्लामाबाद में जो नई आई अदालत के जजेस के नाम भी आ गए। पंजाब बार में तहरीक इंसाफ की आज जीत, इलेक्शन रिजल्ट आ चुके हैं, मैदान उन्होंने मार लिया। लबैक पार्टी का भी बरतानिया में जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा वहां से शुरू हो रहा है। मृतके में जो लाशें हैं वो वापसी का मामला, और मरियम नवाज के हुक्म पर एक लाहौर में मस्जिद भी गिराएगी। और मियां साहब नवाज शरीफ साहब, बड़े मियां साहब, सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान है। और अफगान वजीर खारजा का भी बड़ा खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और गजा में जो अमन सीज फायर का मामला मुआहदा खत्म, यमन ने इसराइल पर हमलों का ऐलान किया है, उससे पाकिस्तान पर क्या असर होगा और तहरीक इंसाफ की कल की स्ट्रेटजी क्या होगी। लेकिन सबसे पहले तो जो लोग थोड़े बहुत मायूस नजर आते हैं ना, उनसे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं। देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ने सूरह हशर में लिखा है कि बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, यानी मुश्किल जितनी भी हो उसके साथ आसानी चलती है साथ साथ। इसी तरह दूसरी सूरह में भी अल्लाह ने कहा, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, जालिम कभी कामयाब नहीं होगा। तो ये अल्लाह का कलाम है। मायूस होना एक फितरी अमल है। जब आपकी दुआएं, ख्वाहिशात पूरी ऐसे ना हो जैसे आप सोचते हैं तो बज़ाहिर मायूसी आती है, लेकिन ये अल्लाह ने हमारे इख्तियार में क्या रखा है कि उस मायूसी से निकलना। अब हारते तब जब आप हार तस्लीम करें, जब तक आप मुजाहमत करते रहे, वो जिस मर्जी अंदाज में, आप हारते नहीं है, जिद्दोजहद होती है। कौमें वो मिटती है जो उम्मीद छोड़ दे, जो अंधेरों में भी रोशनी की तलाश छोड़ दे। जो ऐसा नहीं करे कोई नहीं मिटा सकता। इमरान खान आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है। इमरान खान को तो देखें 9 अप्रैल को सरेंडर कर देना चाहिए था, लेकिन इमरान खान ने नहीं किया। उसके बाद बेतहाशा ऐसे वाकयात हुए इन 3 सालों में। खान ने सरेंडर इसीलिए नहीं किया कि उसे ये उम्मीद है कि ये जिद्दोजहद और कुर्बानी रंग लाएगी, क्योंकि अल्लाह का और तारीख का असूल है। आप अपनी हिकमत अमली से इस खौफ को दूर करें, इस मायूसी को दूर करें, पुरअमन अपनी जिद्दोजहद करें, हार जीत का ना सोचा करें। ये ताकत का खेल है जो खत्म होना है। ये ताश के पत्ते बिखर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं आगे चल के। देखिए, अभी जो सबसे बड़ी खबर तरीके इंसाफ से आएगी वो इस्तीफों का एक बड़ा अहम मामला है। कल मुलाकात में ऐन मुमकिन है, जो मेरे पास इत्तलात है कि इमरान खान पार्लियामेंट और सेनेट से इस्तीफों का ऐलान कर सकते हैं और फिर अवाम को मोबिलाइज करने के लिए सड़कों का बड़ा ऐलान आएगा। अब पार्लियामान से पहले ही तरीके इंसाफ याद रखें इस्तीफे दे चुके हैं। ये जो 27वीं तरमीम मंजूर की जा रही है, उसमें सेनेट और कौमी असेंबली की आज मुश्तरका पार्लिमानी कमेटियों का इजलास था, उसमें तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं थी। मौलाना ने भी इसका बाइकआउट किया। वैसे तो मौलाना का जो वोट है वो पार्लिमानी कमेटी को जरूरत नहीं था। 26वीं तरमीम में वो काम मौलाना से उन्होंने करवा लिया था। मौलाना की जमात का अलबत्ता ये कहना है कि 26वीं तरमीम को चूंकि आप रोल बैक कर लिया कि हम वोट नहीं देंगे, वो तमाम शिकें जो हमने निकलवाई थी उस मंजूर कर ली है। और मौलाना के 2 सेनेटर्स इस वक्त जो मिसिंग है, मतलब उनके राब्ते जो खत्म हो चुके हैं। और अददी एतबार से 60 वोट हुकूमत के पास है। इरफान सदीकी इस वक्त शदीद बीमार है, मौत जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, वेंटिलेटर पर है। और एमएल वली एएनपी के 3 वोट इंतहाई अहम है। इसके बावजूद एक वोट ने जरूर पड़ेगा। देखिए अब वो कुराए फाल किसके नाम निकलता है। तहरीक इंसाफ के डॉक्टर जरका, सेनेटर दाऊद और मिर्जा अफरीदी का नाम भी कहा जा रहा है, लेकिन देखते हैं इनकी जरूरत पड़ती है या नहीं। अब देखिए, इस 27वीं तरमीम पे सबसे पहले तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने अपनी जो हिकमत अमली बताई वो आपने कल मैंने आपको तफसील से बताई। उसमें एक बड़ी अहम चीज़, अब ये तमाम सफारतखानों को खतूत लिख रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके साथ जितने गैर आइनी, गैर कानूनी हुकूमत है, इसके साथ जो मुआहदे आप कर रहे हैं वो इस सिस्टम के कोलैप्स होने के बाद अगली हुकूमत तस्लीम नहीं करेगी। इन्हें यकीन है कि पाकिस्तान की अवाम इस निज़ाम को गिराएगी कानूनी तरीके से। ये निज़ाम तो देखे नहीं चल सकता, ये सबको पता है। मैं आपको सबूत देता हूं उसका। जितनी तेजी से पाकिस्तान को उन ममालिक में शामिल किया जा रहा है जहां ताकत के इस्तेमाल से, मराद से, इस्तिस्ना की वारदातों से, जहां बिल्कुल पाकिस्तान जैसे हालात हैं, उनका नतीजा क्या निकला। मसलन नाइजीरिया, युगांडा और सूडान, ये 3 वो मुल्क हैं जहां फौजी मुदाखलत, ताहियात सदारत और कानून तबाह किया। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ी आबादी का मुल्क है, सबसे ज्यादा तेल के ज़खायर है। इन्होंने भी पाकिस्तान की तरह आज़ादी बरतानिया से 1960 मिली और आज़ादी के बाद वहां फौज ने कब्जा कर लिया पाकिस्तान की तरह। और पिछले 40 साल से पाकिस्तान की तरफ फौजी बगावतें हुई, फौजी हुकूमतों ने इक़्तिदार संभाला। मशहूर ज़माना डिक्टेटर जनरल सनी अबाचा वहां ताहियात खुद को सदर बना चुका था, कानून बदल के ताहियात सदर, जिस तरह पाकिस्तान में हुआ। बड़े लेवल पे करप्शन, मार धाड़, इख्तलाफात करने वालों को जेलों में डालना, और इसके खानदान ने अरबों डॉलर्स लूट के स्विस बैंकों में ले गए। इसके बाद सूडान आया। सूडान में 1956 में यही हुआ, उनकी भी आज़ादी पाकिस्तान की तरह। 8 साल बाद वहां भी फौजी हुकूमत ने कब्जा कर लिया। ताकतवर हुक्मरान था इनका उमर बशीर, 30 साल मुल्क की ईंट बजाता रहा, अदलिया, मीडिया सबको काबू करके ताहियात सदर इसने डिक्लेयर किया। अब ताहियात सदर, लेकिन इंसानियत सोज मजालिम इसके, इस पर मुकदमा जो है बैनुल-अक़वामी अदालतों में चलते रहे। 2019 में फिर अवाम ने तहरीक चलाई और उमर बिन रशीद को 2021 में फौज हटाया और 2021 में फौज ने दोबारा कब्जा किया। लेकिन सिविल वॉर में अब सूडान के आप हालात देख रहे हैं रोजाना जो हो रहा है। तीसरा आ जाता है युगांडा, ये भी बरतानिया से पाकिस्तान की तरह 1962 में आजाद हुए। यहां जो बदनामे जमाना डिक्टेटर ईदी अमीन 1971 में तख्ता उलट के आया, फील्ड मार्शल और लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ताहियात सदर। अच्छा, इसने भी युगांडा के हजारों शहरी मार दिए, सियासतदान, अफसरान, मुल्क की मैशत तबाह बर्बाद, गैर मुल्की सरमायाकारी खत्म। और वहां भी बिल्कुल पाकिस्तानी अदालतों की तरफ वफादार था, जो ये कहता था वो फैसला हो जाता था। 1986 में फिर जब इक़्तिदार बदला तो इसने भी आइन में बड़ी तरमीम की हुई थी, लेकिन जो अगला आया उसने सब कुछ खत्म कर दिया। अब इन तीनों ममालिक का मैंने क्यों बताया कि ये हालात बिल्कुल पाकिस्तान वाले। वहां सनी बाचा जनरल मारा गया जहर खा के, जहर दे के, जो बशीर उमर के साथ हुआ, जो ईदी अमीन के साथ हुआ, ये लिबिया भागते रहे, सऊदी अरब भागता रहा, इराक भागता रहा, जलावतनी में, इसी तरह कसम पुरसी में मारे गए। इसे तो युगांडा में दफन नहीं होने दिया गया, जमीन नहीं दी गई। सूडान के जो उमर बशीर उसका भी यही हाल हुआ, अवामी एहतजाज का शिकार हुआ, गिरफ्तार हुआ, सजाएं मिली और फिर उसके बाद उसने जो जुल्म ज्यादती की उस सब पे उसको पे बैक करना पड़ा, वापस करना पड़ा सब कुछ। इन सबको ताहियात इस्तिस्ना मिला हुआ था, लेकिन मारे गए, तशद्दुद का शिकार हुए, एड़ियां रगड़ते, कैद तन्हाई में, गिरफ्तारियों में। इंजाम यही है। पाकिस्तान में भी 4 जर्नलों का डिक्टेटर्स का देख लें, मुशर्रफ के साथ जो हुआ आप जानते हैं, ज़िया-उल-हक, यहया खान, अयूब खान। अब इन सब में ताहयात में जो लफ्ज़ है ना, हयात, ये हमेशा धोखा देता है। 3 साल 5 साल तो गुजर जाते हैं, लेकिन हयात का जब आप कह देना फिर इसका मतलब आपका जवाल शुरू हो गया, जो भी हो चुका है। इनमें जो मुश्तरक बात थी वो थी अवामी एहतजाज। तमाम ममालिक दहाइयों तक इन्होंने इक़्तिदार पे कब्जा रखा, लेकिन फिर अवामी एहतजाज, सिविल सोसाइटी की मुज़ाहमत, जो मुल्क को जमहूरियत कर लेके जाते, लाखों लोग मजबूर हो जाते हैं निकलने के लिए, तलबा, साथ मजदूर। इन्हें हालांकि फौज ने बड़ी बेदर्दी से मारा, उसके बावजूद मैशत, महंगाई, बदनवानी, अवामी मसाइल, नाइंसाफी, ये इन्हें मजबूर कर दी तहरीक में, जो पाकिस्तान के हालात। और बिल्कुल वही हालात हैं। इस पर मैं आपको कुछ बड़ी अहम बात माहिरीन की पेश गोइयां तो सुनते हैं
کہ اس وقت ہم بارودی سرنگوں پہ چل رہے ہیں, ٹکنگ بام پہ چل رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل ابھی فورن پالیسی کے جنوبی ایشیا کا ڈائریکٹر اور صحافی ہے مائیکل کوگلمن, یہ پاکستان گیا ہے اپنی آنکھوں سے حالات کو دیکھنے کے لیے. وہاں گراؤنڈ پر ظاہر اس کی بڑی اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی جو اقتدار میں ہیں, فیصلہ ساز ہیں. پھر اس نے اپنا ایک تجزیہ دیا, اس نے کہا امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں تو بہتری آئی ہے بالکل, بھارت کے ساتھ مختصر جنگ میں بھی برتری ہوئی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات کا ابھی سنگین الزام جو لگا. یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے, یہ دنیا کی سلامتی کا معاملہ ہے. اب یہ پاکستان رڈار میں آ گیا. دوسرا, پاکستان کی سلامتی کو اس نے اندرونی سطح پہ شدید ترین خطرہ, اس نے کہا غیر حکومتی حلقے جو فیصلہ ساز ہیں, طاقتور لوگوں سے بتا رہے ہیں کہ 78 سال کی تاریخ میں سب سے خطرناک حالات میں ہم. ایک طرف 4000 سے زیادہ دہشت گرد حملے ہوئے ایک سال میں, دوسری طرف افغانستان کے ساتھ 3 دفعہ ہمارے مذاکرات جو ناکام ہو چکے ہیں. 2021 سے لے کے اب تک کی شدید ترین جھڑپیں ہوئی ہیں. اور آج جو وزیر خارجہ افغانستان نے جو پریس کانفرنس کی کہ ڈیورن لائن تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, سیکورٹی کیمرے تو پاکستان کی فوج کے پاس ہے, 7 لاکھ فوج ان کی ہے, چوکیاں ان کی ہیں, اسلام آباد تک چیک پوسٹ ان کی ہیں, اگر یہ نہیں روک سکتے تو ہم نہیں روک سکتے. صاف صاف انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ کالعدم تنظیم کے لوگ اگر افغانستان آ جاتے ہیں اور پھر لڑنے پاکستان جاتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ آپ ہماری سرزمین پر آنے کی اجازت دیتے ہیں, تو دوسرے معنوں میں آپ جانیں اور یہ جانیں. اب یہ بیان خطرناک ہے, یعنی اب جنگ ہونی ہی ہونی ہے. اب اس صورتحال میں مشرق میں بھارت جو ہے دیکھیں بالکل سیم 1971 والی اسٹریٹجی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں حالات کب بگڑیں گے اور کب وہ مشرقی پاکستان والا ثانیہ دہرائیں گے. خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ آج آپ نے شفیع اللہ جان کے میں سینچری میں سن لیا ہوگا کہ وہاں مزاحمت اس لیول پہ ہے کہ افغانستان سے خدا نخواستہ جنگ شروع ہوئی تو پھر یہ خدا نخواستہ صوبہ علاقے نہ ہو جائے. بھارت لائیو فائر مشقیں کر رہا ہے. پاکستان کی بقا جو ہے, جو معاشی ریل کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ چکی ہے. فلسطین اسرائیل کے ساتھ معاملہ جڑا ہوا ہے کہ وہاں سے کچھ ڈالر آئیں گے تو معیشت بہتر ہوگی. IMF ورلڈ بینک کو صرف بریدنگ وینٹیلیٹر ہے. اسرائیل کے معاملات کے ساتھ معاملہ جڑا, اور وہاں اب یمن نے اعلان کر دیا غزہ کا منصوبہ ختم, یعنی وہاں سے بھی منجی. اب اندرونی سطح پہ جو حالات ہیں پاکستان کی سیاسی حالات, جو عمران خان سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف جن کا مینڈیٹ چھینا ہوا چاروں صوبوں میں, ان کی وجہ سے جو ظلم و ستم ہوا, غصہ اور نفرت بالکل وہی جو شیخ مجیب عوامی لیگ والی تھی. سب سے بڑی اسٹریٹ پاور پنجاب میں رکھنے والی لبیک کے ساتھ جو ہوا مریدکے کے بعد, وہ چلے گئے مسلح جدوجہد کے. اندازہ کریں, یہ دیکھیں کام یہاں سیاسی جماعتوں کا فرق ہے. تحریک تحفظ آئین جو آج آن لائن سوشل میڈیا مہم کر رہی ہے کہ میں ایسے دستور کو نہیں مانتا, ایسے صبح نور بے نور کو نہیں مانتا, یہ پرامن انداز میں جدوجہد میں لگے ہیں, لیکن وہ لبیک والے چلے گئے مسلح جدوجہد. تو یہ بڑا کام خراب ہو جائے گا پنجاب. اب آپ اس مہم کو سوشل میڈیا کی دیکھیں جو تحریک تحفظ آئین نے کی کہ 27ویں ترمیم کو پورا پاکستان انکار کر رہا ہے, اوورسیز پاکستانی بلکہ کے ساتھ ہی متاثرین جماعت بھی شروع ہو گئی ہے, خواتین بچے بزرگ. جو ویڈیوز آپ نے دیکھی بھرمار لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کی عوام نہیں مانتی. جب عوام نہ مانے تو آپ جو مرضی کر لیں. اب تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے احتجاج کی, وہ بھی آپ نے شفیع اللہ جان کے انٹرویو کا نہیں دیکھا تو ضرور چیک کریں, بڑا اچھا انٹرویو نے دیا ہے. اس نے کہا تمام آپشنز موجود ہیں اور مختلف اسٹریٹجی ہوگی, عوام کو متحرک کر کے ہم پورے نظام کو جیم کریں گے, بھرپور مزاحمت کریں گے. اب یہ ایک بات عملی ہم استعفوں کے بعد جو پارلیمنٹ سینٹ کی اس کے بعد آ جائے گی. اب اس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, کچھ باتیں آف دا ریکارڈ ہے, وہ بھی وقت سے پہلے اعتماد ہے. 27ویں ترمیم پر جو سینٹ اور قومی اسمبلی کی جو مشترکہ پارلیمانی اجلاس ہوا, اب یہ یاد رکھیں اہم معاملہ 27ویں ترمیم نہیں تھی, صبح کا ناشتہ تھا. وہ سینیٹرز نکل رہے تھے بڑے فخر سے کہ ہم نے حلوہ کھایا, انڈے والا برگر کھایا, چپاتی کھائی, نان کھائی. انہیں پتہ نہیں ہے ترمیم کے اندر کیا, لیکن ناشتے کا مینیو پر ہے. یہ نون لیگ کے حامیوں کو نہیں, ویسے لوگ آپ چھیڑتے رہتے قیمہ نان بریانی, ان کے حالات دیکھیں, انڈے پہ بیچ جاتے ہیں. عسکری کمان کا نیا ڈھانچہ بنانے کے چیف آف ڈیفینس فورس کا عہدہ, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی جگہ پتہ کوئی نہیں اندر گیا ہے. آئین کے آرٹیکل 243 میں آرمی نیوی سمیت چیف آف ڈیفینس کو آپ کو پتہ ہے نام نکری صدر وزیر اعظم کا بشیر تعینات. یہ تو وہی کام تھا پہلے. اس عہدے کو ختم کر کے جو آصف زرداری کو تاحیات قانونی استثنا, یعنی زرداری صدارت کے بعد بھی گرفتار ہو, مقدمات ہوں قانونی کارروائی سے خلاف, اور یہی اس کا مطالبہ تھا سب سے بڑا آصف زرداری کا. اور آرمی چیف کے استثنا کا بھی رکھا گیا جو اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی تقرری کا معاملہ, وہ اختیارات صدر زرداری کو دیے گئے. اندازہ کریں کہ یہ جوڈیشل کمیشن کی سفارش پر ایک صوبے کے ہائی کورٹ کے جج کو اٹھا کے ادھر رکھے گا, کوئی تبادلہ قبول نہیں کرے گا, مطلب جو جج تبادلہ قبول نہیں اسے ریٹائر کر دیں گے. نہیں, وفاقی آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس انہوں نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے نام سے بنائی ہے. 7 کے قریب ججز ہیں, 68 سال عمر ہے ان کی, اور چیف جسٹس 3 سال پوری ہونے کے بعد ہٹ جائے گا. یہ تو ساری آپ کو پتہ ہے نیٹی گریٹی اندر کے معاملات ہیں. دونوں ججز اور سینئر ججز کو, چیف جسٹس کو, اچھا اس میں آرٹیکل 184, 186 اور 191 یہ تینوں ختم کیے گئے. ایک تو وہ ہے جو سپریم کورٹ کا خود نوٹس اختیار وہ ختم, دوسرا عوامی نوعیت کے معاملات اب وفاقی آئینی عدالت میں جائیں گے, اور آرٹیکل 186 جو صدر کو اختیار دیتا تھا کہ یہ چیف جسٹس سے مشاورت کرے وہ معاملہ بھی ختم. یعنی عدلیہ کے انہوں نے ہاتھ پیر نہیں کاٹے, ناک کان اور زبان بھی کاٹی ہے. مطلب یہ آج ججز کے پاس آخری دن ہے, اگر یہ پریس کانفرنس نہیں کرتے منصور شاہ, منیب اختر اور نیچے جو 6-7 ہیں ہائی کورٹ کے, تو یہ پھر اس نظام کا, اس واردات کا حصہ ہے, بالکل حصہ ہے. ان کی آپ دیکھیں سپریم کورٹ کی جج کی 30 لاکھ سے زیادہ تنخواہ بن جاتی ہے, مراغ وغیرہ بنائے تو 50 لاکھ سے پیکج بن جاتا ہوگا. اگر یہ لوگ اپنی نوکریوں کو داؤ پر نہیں لگاتے, کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک مس کنڈکٹ ہے نا, کوئی جج اگر میڈیا کو انٹرویو دے گا, کوئی پریس کانفرنس کرے گا تو اسے معطل کر دیا جائے گا, ہٹا دیا جائے گا. یہ اس وقت آئین کے سب سے بڑے محافظ ہیں, ان کے آپ لیکچر سنیں, لیکن اوقات اگر ان کی یہ ہے کہ ایک نوکری بچانی ہے تو پھر ان میں اور فیلڈ مارشل میں کیا فرق ہے. یہ عہدے اور مراد کے چکر میں سب لگے نا, چاہے فوج میں ہے, پولیس میں ہے, نیب میں ہے, FIA عدلیہ میں, یہ سب کے سب لوگ اپنی نوکری, اپنے ذاتی مفاد کہ نوکری نہ میری چلی جائے. ہم لوگ حالانکہ یہ سب لوگ مالی طور پر بہت طاقتور ہیں, یہ کام نہ بھی کریں تو ان کی اگلی 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھا سکتی ہیں, لیکن یہ نوکری ہو, مطلب پلاٹس ہوں, سوسائٹی ہوں, گھر مل جائیں. یہ دیکھیں ان سے اچھے تو یہ سارے صحافی, سوشل میڈیا ہم سب چینلز ہمارے, یوٹیوب بند, اکاؤنٹس ہمارے بند, خاندان ہمارے سب درد, یہ تکالیف پریشانیاں تکلیفیں اٹھا کے غداری دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ لے کے بھی ہم لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور یہ اتنے بڑے جج آئین اور قانون کی باتیں کرنے والے, جمہوریت کی باتیں کرنے والے, عدل و انصاف کی. اب ہم میں سے کسی کی ذاتی لڑائی تو نہیں, کون جج بنتا ہے, کون آرمی چیف کو صدر وزیر, ہمیں سے کیا, لیکن یہ جو آئین اور اس کی اس وقت لڑائی ہم سب لوگ لڑ رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں پرامن, کہ پاکستانیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے, پاکستانیوں کی ترقی اور خوشحالی چھینی جا رہی ہے, پاکستانیوں کے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اس کے سب سے بڑے تو یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, وکلا ہیں جو آئین اور قانون کا حلف اٹھاتے ہیں. یہ اپنے ذاتی فوائد کے لیے خاموش ہو گئے یا خوفزدہ ہو گئے. اب ان دنوں میں آپ دیکھیں صرف بار کونسلز کے الیکشن میں 12 ایسوسیشنز میں الیکشن ہوئے اور وکلا نکلے 130 کے قریب عمران خان کے نام پر الیکشن جیتے. یہ پنجاب بار کونسل لاہور ڈویژن کے آپ سے جو آج نتائج آئے ہیں اس میں دیکھیں کہ حکومتی جو حامی گروپ ہے, پلاٹوں والے, سوسائٹیوں والے, وہ کروڑوں کی فنڈنگ والے, انہیں بہت بڑا دھچکا لگا. یہ پروفیشنل گروپ ہے تحریک انصاف کے جو ILF کے, وہ مشترکہ 20 میں سے 14 نشستیں جیتے ہیں, بہت بڑی کامیابی ہے خان کے نام پر, وہ بھی پنجاب میں, لاہور میں.
اب ان سب لوگوں نے آئین اور قانون کا حلف اٹھایا ہوا، یہ 27ویں ترمیم پر کیوں نہیں سامنے آ رہی؟ یہ کیوں نہیں بار کھل کے پرامن انداز میں بات کرتے؟ عدلیہ کے جو حالات ہیں اس کے خط و خال تو ان کے سامنے آ جائیں گے. سپریم کورٹ کے 5 ججز وہی بنیں گے. جسٹس امین الدین خان ہیں، مسرت حلالی ہیں، حسن رضوی ہے، وہ عامر فاروق بھی ہے، اندازہ کریں آئینی عدالت میں، علی باقر نجفی جیسے اس نے عمران خان کی ضمانت کی، اور ان سب کا قانون پہ جو دسترس ہے یا ان کا کردار ہے وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. بہرحال ان لوگوں کو کھڑا ہونا ہوگا. آج میاں نواز شریف کے بارے میں بھی کلیئر ہو گیا کہ سیاست سے انہیں ریٹائر کر دیا کہ 84 دن بعد انہیں کھلا چھوڑا، مطلب معاف کیجیے گا، اجازت دی گئی تو انہوں نے مسلم لیگ کے ایک کارکن کی وفات پر ٹویٹ کی. یہ 3 مرتبہ زیادہ رہا ہے اور حالت اس شخص کی اتنی نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم پر یا فیلڈ مارشل کو تاحیات استثناء امارات پر ایک لفظ بول سکے. اللہ ایسا انجام کسی کا نہ کرے، ڈریں اللہ سے ہمیشہ. ایک بیٹی ہے ان کی ماشاءاللہ، تو ان کی پاکستان میں حکمرانی اگر 2 ہوتی تو میاں صاحب پوری دنیا پہ حکمرانی کرتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ جو ٹیلنٹ مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے، میرا خیال ہے ان کا اخلاق، کردار، قابلیت و ذہانت وہ کسی کے پاس نہیں ہے. مسجدیں گرا رہی ہیں وہ. بہرحال برطانیہ میں آ جائے، اس لیبر پارٹی کی اہل سنت کی بھی بہت بڑا جو اجلاس ہوا، اس میں بھی انہوں نے پہلی دفعہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا. اب تک ان کا سب سے بڑی کوشش تھی میرے خیال میں، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، یہ پٹیشنز کے لیے بھی جا رہے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جائیں، باہر کی عدالتوں میں بھی. پتہ نہیں اب ان کے پاس اتنا دم ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہاں اگر ان کی جماعت کے اوپر الزامات بھی بہت سارے ہیں. اب یہ سارے اس وقت جو 27ویں ترمیم پہ لوگ لائے گئے، ان میں ایک چیز میں دیکھ رہا تھا، ابھی وہ ایک خاتون ہے انوشے رحمان صاحبہ، جس نے ابھی فیلڈ مارشل اور صدر مملکت کی اور وزیر اعظم کی اطاعت آئینی استثناء کی ترمیم پیش کی. یہ محترمہ اب سینئر مشیر لگا دی گئی اس کی شباشی کی. 2016 میں پیکا قانون بھی یہ لائیں، اور وہاں یہ بھی فیصل واڈا کی طرح مٹھائیاں پہلی لے کر آ چکی تھی کہ 27ویں ترمیم ہوگی. آپ یقین کریں، یہ جتنے لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے، آپ یہ لکھ کر رکھ لیں کہ یہی لوگ یہی الٹیاں کر کے مٹھائیاں نکالیں گے. وقت کیونکہ بدلے گا انشاءاللہ جلد. تو پاکستانی تگڑے رہیں، آپ اپنی مزاحمت کریں، آپ اپنا ایک لفظ لکھیں، آپ اپنی ٹویٹ کریں، اپنی پوسٹ کریں. یہ خاموشی کو آپ نے توڑنا ہوتا ہے. دیکھیں، اسی کا نام مزاحمت، زندہ قوموں کا یہی نام ہے. ورنہ ہم میں وہ جو قبرستان میں پڑے ہوئے، ان کو کوئی فرق نہیں ہے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا زندگی میں. تو اس لیے گھبرائیں نہ، اللہ پہ ایمان رکھیں. اور یہ چیز جدوجہد ہے، یہ 27ویں ترمیم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 28ویں بھی کر لیں، 29ویں بھی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل فرق پڑے گا جب آپ لوگ موبلائز ہو کے سڑکوں پر اپنے پرامن انداز کے لیے نکلیں گے. اللہ پاکستان پر رحم و کرم کرے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.